تو دوستو آج میں آپ کو جس حیرت انگیز ایجاد کے بارے میں بتانے لگی ہوں وہ ہے پرواز کی خواہش۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ملک یونان کے شہر سسلی میں ایک ہنرمند معمار رہتا تھا اور بہت آسانی سے اتنی رقم کما لیا کرتا تھا کہ خوشحالی سے زندگی گزار سکے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ مانیلوس نے ڈیڈالوس کو حکم دیا کہ وہ سسلی کے قریب جزیرہ کریٹ میں ایک محل بنائے جس کی شکل بھول بھلیوں جیسی ہو۔ ڈیڈالوس بادشاہ کا حکم سن کر بہت پریشان ہوا، اس لیے پریشان نہیں تھا کہ وہ ایسا محل نہیں بنا سکتا تھا، بلکہ پریشانی کا سبب کچھ اور تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کی جدائی پر غمگین تھا، اور ویسے بھی کریٹ جزیرہ میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ ظاہر ہے ڈیڈالوس ایسی ویران جگہ پر کیسے خوش رہ سکتا تھا، لیکن اس کی بیوی نے اسے حوصلہ دیا اور وہاں جانے پر آمادہ کیا۔ ڈیڈالوس چلا گیا اور اپنے ساتھ ننھے ایکاروس کو بھی لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے زور و شور سے محل بنانے کی تیاریاں شروع کی۔ 1 سال کی زبردست محنت کے بعد محل تیار ہو گیا۔ اب ڈیڈالوس نے بادشاہ سے واپس جانے کی اجازت مانگی، لیکن بادشاہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ محل کی مرمت کے لیے کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ سن کر ڈیڈالوس کو بہت صدمہ ہوا، اور ننھے ایکاروس کو بھی۔ وہ ہر وقت سمندر کے کنارے لیٹے رہتے اور اپنے شہر سسلی کی طرف دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتے۔ کریٹ کے چاروں طرف سمندر تھا، لیکن وہ کشتی میں بیٹھ کر بھاگ نہیں سکتے تھے کیونکہ ساری کشتیاں بادشاہ کی تھی۔ کاش ہم اڑ کر شہر پہنچ سکیں، ڈیڈالوس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اسی لمحے اس کے قریب سے ایک بڑا آبی پرندہ اڑا اور اپنے بڑے بڑے پروں کو حرکت دیتے ہوئے سسلی کی طرف پرواز کر گیا۔ اوہو! ڈیڈالوس یکدم اچھل پڑا اور ارد گرد بکھرے پرندوں کے پر جمع کرنے لگا۔ والد کی دیکھا دیکھی ایکاروس بھی پر جمع کرنے لگا اور کچھ دیر بعد پروں کا ایک کافی بڑا ڈھیر جمع ہو گیا۔ وہ تمام پر اپنی کٹیا میں لے گئے۔ دراصل وہ کسی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم اڑ کر فرار ہونا چاہتے ہیں۔ اب ان کا یہ معمول بن گیا۔ ایکاروس پر جمع کرتا اور ڈیڈالوس موم لگا لگا کر انہیں ایک ترتیب سے جوڑتا۔ ایک دن پروں کے 2 جوڑے تیار ہو گئے۔ بڑا جوڑا ڈیڈالوس کے لیے تھا اور چھوٹا ایکاروس کے لیے۔ دونوں نے اپنے اپنے پر پہن لیے اور ایک چٹان پر چڑھنے لگے۔ ڈیڈالوس نے کہا، جب پرندے پہلی مرتبہ پرواز کرتے ہیں تو بڑے پرندوں کی ہدایت پر مکمل عمل کرتے ہیں۔ ہاں ابو، ایکاروس نے کہا، میں آپ کی ہدایت پر مکمل عمل کروں گا۔ دیکھو بیٹا، زیادہ نیچے مت اڑنا، ڈیڈالوس نے کہا۔ سمندر کی اٹھتی ہوئی لہریں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ڈیڈالوس نے گہری سانس لی اور پھر کہا، لیکن بیٹا بہت اونچا بھی نہ اڑنا، کیونکہ ہمارے پر موم سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر سورج کی گرم کرنوں نے انہیں پگھلا دیا تو ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور پھر دونوں باپ بیٹے نے چٹان سے چھلانگ لگائی۔ ان کے بڑے بڑے پر کھل چکے تھے اور وہ بڑے مزے سے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ڈیڈالوس ایک عقل مند شخص تھا، اس لیے وہ آرام سے اڑ رہا تھا، لیکن ایکاروس شرارتی تھا۔ وہ کبھی بہت اوپر جاتا اور کبھی سمندر کی لہروں کو چھونے لگتا۔ ڈیڈالوس نے اسے ڈانٹا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ وہ نصف سے زیادہ سفر طے کر چکے تھے۔ جب ایکاروس نے اونچا اڑنا شروع کیا تو ڈیڈالوس چیخا، بے وقوف، زیادہ دور مت جانا، یاد رکھو کہ تمہارے پر موم کے ہیں۔ لیکن ایکاروس بہت اونچا جا چکا تھا۔ اب سسلی کا ساحل نظر آ رہا تھا۔ ڈیڈالوس خاصا تھک چکا تھا۔ جو ہی اس نے خشکی پر قدم رکھا، اس نے اپنے بیٹے ایکاروس کو آواز دی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ البتہ سمندر کی سطح پر بہت سارے پر بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کہانی کی صداقت پر زیادہ اصرار نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ قبل از تاریخ کی ایک لوک کہانی ہے، لیکن اس کہانی سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں پرواز کی خواہش بہت قدیم ہے۔ جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان میں اورلینڈو وہ پہلا شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ ہوا بازی کی باقاعدہ کوشش کی۔ یہ آج سے 700 سال قبل کی بات ہے۔ اورلینڈو بھی پروں کو جمع کر کے اڑنا چاہتا تھا، لیکن کلیسا نے اسے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ ایک راہب تھا اور راہبوں کے لیے ایسے کام جائز نہیں تھے۔ اورلینڈو ہمیشہ بائبل کا وہ حصہ پڑھتا جس میں بالوں پر اور اڑنے کا ذکر ہے۔ تنگ آ کر خانقاہ کے
منتظم نے اسے اجازت دے دی اور لینڈو پر بنانے میں مصروف ہو گیا۔ جب پر تیار ہو گئے تو اس نے انہیں پہن کر ایک کرسی سے چھلانگ لگائی، لیکن اڑ نہ سکا۔ خانقاہ کے تمام راہب جمع ہو گئے تھے اور لینڈو گرجے کے کمرے میں گر گیا اور کھڑکی سے چھلانگ لگائی۔ ہوا بازی کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی۔ اورلینڈو کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ بے ہوشی کی حالت میں جب اس کے ہلتے ہوئے لبوں پر توجہ دی گئی تو وہ کہہ رہا تھا، کاش میں اپنے وزن اور پروں کی لمبائی کا تناسب رکھتا۔ بلا شبہ یہ ہوا بازی کی پہلی کوشش تھی، لیکن آخری ثابت نہ ہو سکی۔ حضرت انسان نے زمین پر صبر نہ کیا اور فضا میں اڑنے کی کوشش جاری رکھی۔ کچھ عرصہ بعد فرانس کے دو بھائیوں نے ایک اڑن کھٹولا بنایا، لیکن وہ صرف مرغ اور بھیڑ کو ہوا میں بھیج سکے۔ انسانی پرواز ابھی تک چیلنج بنی ہوئی تھی، لیکن 1783 میں دو فرانسیسی بھائیوں نے ایک ایسا غبارہ بنایا جس میں انسان نے پہلی مرتبہ فضا کی سیر کی۔ اس خبر کا عام ہونا تھا کہ پورے فرانس میں غبارہ سازی کی ایک وبا کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگوں نے طرح طرح کے غبارے بنائے اور کامیابیاں حاصل کیں، لیکن غبارے ہوا کے رحم و کرم پر ہوا کرتے تھے اور انسان کی بے چین فطرت ہواؤں کو بھی قابو کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے یہ کوششیں جاری رہیں اور بہت سے لوگوں نے اس مشین کی تکمیل کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں۔ اووریل رائٹ اور ولبر رائٹ ان دو بھائیوں کے نام ہیں جنہوں نے انسان کی یہ دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ 17 دسمبر 1903 کا وہ دن ہوا بازی کی تاریخ میں بہت اہم ہے، جب لوگ کٹی ہاک کے میدان میں ایک مشین کو انسان کی مرضی سے اڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بھاری شے ہوا میں کیسے اڑ سکتی ہے۔ 9 سال بعد یعنی 1912 میں ولبر رائٹ کا انتقال ہو گیا، لیکن اووریل کو یہ موقع مل سکا کہ وہ ہوائی جہاز کی بہترین شکل دیکھ لیں۔ 17 دسمبر 1928 کو امریکہ نے ہوا بازی کی 25ویں سالگرہ منائی۔ کٹی ہاک کے مقام پر رائٹ برادرز کی یادگار تعمیر کی گئی۔ اووریل رائٹ اس تقریب میں مہمان خصوصی تھا۔ وہ یادگار کے برابر کھڑا ہو گیا، حاضرین کو مسکرا کر دیکھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے ڈھلک گئے۔ شاید اسے وہ قبرستان یاد آ گیا تھا جہاں اس کا بھائی ابدی نیند سو رہا تھا۔